رمضان 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 ماہ غفران ماہ غفران ماہ غفران ماہ رمضان 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 ماہ غفران ماہ غفران ماہ غفران ماہ رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی احمد مکی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک یوتھ پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے انعام رمضان ٹرانسمیشن 2022۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ الحمدللہ عز و جل ہماری نشریات کا سلسلہ یکم رمضان سے جاری و ساری ہے اور روزانہ ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہو رہے ہیں۔ حسب معمول آج بھی الحمدللہ نئے موضوع کے ساتھ اور ایک نئے پینل کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین کرام، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل اسلامک یوتھ پارلیمنٹ کے نام سے یا آفیشیل فیس بک پیج لائک یا سبسکرائب نہیں کیا، ابھی جائیے اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے آفیشیل فیس بک پیج کو لائک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ عز و جل آج بہت ہی خوبصورت پینل ہمارے ساتھ موجود ہے، تو میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ آپ کو آج کے پینل کا تعارف کروا دوں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کے مہمانوں کی جانب۔ تو میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے جناب حضرت علامہ مولانا محمد رضوان مدنی صاحب۔ اس سے پہلے بھی 1 سے 2 مرتبہ یہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ ناظرین کرام، میں ان کا بہت بہت مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ علامہ صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں آج کے پروگرام کے لیے وقت عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ جی تو ناظرین کرام، قبلہ علامہ رضوان مدنی صاحب، آپ کے ساتھ ہی تشریف فرما ہے جناب قاری محمد الیاس عطاری قادری صاحب۔ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ ہمارے پروگرام میں یہ تشریف لا چکے ہیں۔ میں ان کا بہت بہت مشکور ہوں کہ قبلہ نے آج کے پروگرام کے لیے وقت عطا فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ قاری صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب مزاج العالمین، کیسے ہیں؟ شکر اللہ کا۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت نکال کے ہمارے پروگرام کے لیے یہاں پہ تشریف لائے اپنے مصروفیات میں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ جی تو ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا خوبصورت پینل۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں جناب قاری محمد الیاس صاحب کی جانب اور ان سے سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ جی قبلہ قاری صاحب، آغاز میں تلاوت کلام پاک فرما دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد سبحان اللہ۔ ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ اچھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی ناظرین کرام، یہ تھی تلاوت کلام پاک قبلہ قاری محمد الیاس عطاری صاحب، جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے۔ آئیے ابھی ہم بڑھتے ہیں نعت رسول مقبول کے جانب، اور ایک مرتبہ پھر میں قاری الیاس صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ پروگرام میں ایک کلام شامل کیجیے۔ جی قاری صاحب۔ آکھی سونے نو ہوائے
سونے نو ہوائے نی جے تیرا گزر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا او دی ذات تے ہر ویلے پھل چڑھ دے دروداں دے پھل چڑھ دے دروداں دے چرچا میرے آقا دا پیا شام و سحر ہووے چرچا میرے سونے دا پیا شام و سحر ہووے آکھی سونے نو ہوائے نی اور او کیسیاں گڑیاں سن مہمان سونے دے مہمان سونے دے دل پھر بھی چاہندا اے طیبہ دا سفر ہووے جی پھر بھی چاہندا اے طیبہ دا سفر ہووے آکھی سونے نو ہوائے نی اور دم دم نال ذکر کرو میں تیریاں شاناں دا میں تیریاں شاناں دا چرچا میرے سونے دا پیا شام و سحر ہووے چرچا میرے آقا دا پیا شام و سحر ہووے آکھی سونے نو ہوائے نی اور کیوں فکر کرے یارا ماساوی اگیرے دا ماساوی اگیرے دا انہوں ستے خیرانے جدا پیر مگر ہووے انہوں ستے خیرانے جدا سائیں مگر ہووے آکھی سونے نو ہوائے نی جے تیرا
گزر ہووے میں مر کے وی نہیں مردا جے تیری نظر ہووے۔ ناظرین کرام، حضرت سہیل بن معاذ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ محفل نور لگی ہوئی تھی، نور کی محفل سجی ہوئی تھی، اور حضور تاجدار کائنات خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام بھی موجود ہیں۔ ایک صحابی بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جہاد کرنے والوں میں سب سے زیادہ افضل شخص کون ہے؟ جہاد کرنے والوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اکثرہم للہ ذکرا، کہ ان میں سے جو کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ زیادہ افضل ہے، وہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ وہ صحابی رسول دوسرا سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، روزہ داروں میں سے زیادہ افضل کون ہے؟ روزہ داروں میں سے زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ تو حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اکثرہم للہ ذکرا، کہ جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے وہ زیادہ فضیلت والا ہے، وہ زیادہ افضل ہے۔ اب وہ صحابی رسول اسی طرح بہت ساری عبادات کے بارے میں سوال کرتے رہتے ہیں، یعنی نمازیوں میں سے زیادہ افضل کون ہے، زکوٰۃ دینے والوں میں سے زیادہ افضل کون ہے، اسی طرح کئی عبادات کا وہ ذکر کرتے ہیں، ذکر کر کے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر سوال کے جواب میں یہی ارشاد فرماتے رہتے ہیں، اکثرہم للہ ذکرا، اکثرہم للہ ذکرا، کہ جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے وہ زیادہ فضیلت والا ہے، جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ اب اس محفل میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تاجدار صداقت، خلیفہ اول بلا فصل، آپ بھی تشریف فرما تھے، وہاں پہ حاضر تھے اس مجلس میں۔ تو آپ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، کیا عمر اس کا مطلب ہے کہ ذکر اللہ کرنے والے ہی سب کچھ سمیٹ کے لے گئے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت پیارا جواب ارشاد فرماتے ہیں، ہاں ذکر اللہ کرنے والے ہی سب کچھ سمیٹ کر لے گئے، جی ابو بکر ایسا ہی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں وہ سب کچھ سمیٹ کر لے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، سبحان اللہ، یہ ہے ذکر اللہ کی برکتیں۔ اور آج کے پروگرام کا جو موضوع ہے، آج کی ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ بھی ذکر اللہ ہے۔ آج کے پروگرام کا ٹاپک ذکر اللہ ہے۔ انشاءاللہ اس ٹاپک پر بہت ہی خوبصورت موضوع ہے یہ آج کا جو ہم نے چنا ہے۔ انشاءاللہ بہت مزیدار، بہت ہی زبردست گفتگو ہوگی آج کے اس موضوع پر، تو آپ تمام احباب اول تاخیر ہمارے پروگرام کا حصہ بنے رہیے گا۔ تو ناظرین کرام، آئیے اب ہم بلا تاخیر بڑھتے ہیں علامہ محمد رضوان مدنی صاحب کی جانب۔ قبلہ، میں نے آج کے پروگرام کا موضوع ابھی عرض کیا، ذکر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر۔ تو سب سے پہلے میں چاہ رہا تھا کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ذکر اللہ کے حوالے سے آپ آغاز میں کچھ بیان فرما دیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر اللہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پہ بیان فرمایا ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے تم اللہ کو یاد کرو۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے مزید ایک لطف بھرے انداز میں مومنین سے ارشاد فرمایا، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اے ایمان والو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو۔ مفسر شہیر تفسیر نعیمی کے اندر لکھتے ہیں
اس کی تفسیر بڑی پیاری فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ مطلب یہ ہے کہ تم آج آرام اور راحت میں مجھے یاد کرو، میں مصائب اور پریشانیوں میں تمہیں یاد اللہ کروں گا۔ اکبر، سبحان اللہ، اس کا سبحان مطلب یہ ہے آج تم مجھے دنیا میں یاد کرو، کل قیامت والے دن میں تمہیں یاد اللہ کروں اللہ گا۔ اللہ اللہ، کیا کہنا ہے۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ کا مطلب یہ ہے تم مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرو، میں اپنی عطاؤں میں تمہیں یاد کروں سبحان گا۔ اللہ اللہ اللہ، فَاذْكُرُونِی کیا کہنا ہے۔ أَذْكُرْكُمْ کا مطلب یہ ہے تم اپنی اطاعت میں مجھے یاد کرو، میں اپنی رحمت میں تمہیں یاد سبحان رکھوں گا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اس طرح آپ لکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں تم یا ربی کہو، یعنی اے میرے رب، میں یا عبدی کہوں گا۔ تم اللہ کہو اللہ اے اللہ میں گناہ گار ہوں، تو میں کہوں گا اے بندے میں غفار ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، اے بندے آج تم مجھے یاد کرو، میں پورے عالم میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، تم میرا شکر ادا کرتے رہنا، کبھی نافرمانی نہ کرنا۔ اللہ بہرحال اللہ رب العزت نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کثرت سے میرا ذکر کرو۔ حدیث پاک میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے جو بندہ مجھے اکیلے تنہا یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے بندے کو تنہا یاد کرتا ہوں، اللہ۔ اور اگر کوئی میرا بندہ مجھے کسی اجتماع میں، کسی محفل مجلس میں یاد کرتا ہے، کسی کے سامنے میرا ذکر کرتا ہے، تو میں اس سے اچھی مجلس یعنی فرشتوں کے سامنے اپنے بندے کا ذکر اللہ کرتا اکبر، ہوں۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ۔ اب دیکھیے اس سے بڑی رب کی رحمت اور کیا ہوگی، وہ تو رب کریم ہے، مالک قدوس ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنے بندوں کا ذکر کرے، لیکن یہ بندوں پہ خاص مہربانی ہے کہ بندہ اکیلے ذکر کرتا ہے تو رب اپنی شان شان اپنے بندے کو یاد فرماتا ہے، اور اگر کسی مجلس میں رب کا ذکر کیا جائے تو رب تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں کا ذکر فرماتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرنے والوں کے متعلق بہت زیادہ احادیث ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک جگہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے دل کے اوپر ایک شیطان ہے اور اس کی سونڈ انسان کے دل پر ہے، جب تک بندہ رب کا ذکر کرتا رہتا ہے تو وہ شیطان اپنی سونڈ کو اٹھائے رکھتا ہے، اور جب بھی بندہ رب کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو شیطان انسان کے دل پہ اپنی سونڈ رکھتا ہے اور اس کو اپنا لقمہ بنا لیتا ہے، یعنی اس کے اندر برے وسوسے پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح بہت سارا قرآن و احادیث کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ کثرت سے مجھے یاد کیا جائے، اور اس کے فضائل و برکات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، نہایت خوبصورت انداز میں قبلہ علامہ رضوان مدنی صاحب نے گفتگو فرمائی۔ یقین جانیے آپ نے ہمارے آج کے پینل کو چار چاند لگا دیے، جو آغاز میں ہی آپ نے اتنی زبردست گفتگو فرمائی قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ذکر اللہ کیا ہے، ذکر اللہ کے حوالے سے کیا کیا بیان ہوا ہے، قبلہ نے بیان فرمایا۔ اچھا قبلہ، یہ تو آپ نے بیان فرما دیا قرآن پاک میں کہاں کہاں پہ ذکر اللہ کے حوالے سے تذکرہ ملتا ہے، احادیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کہاں کہاں میں ذکر اللہ کے بارے میں پڑھنے کو ملتا ہے، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون کون سی احادیث ہیں، آپ نے اس میں سے چند بیان فرمائیں۔ تو اب بات آتی ہے، جس طرح آج کے پروگرام کا موضوع ہے ذکر اللہ، تو لفظ ذکر یہ کیا ہے، اصل میں ذکر کا کیا مطلب ہے، ذکر کیا ہے، اس کے حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیں۔ جی بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے کہ ذکر کہتے کس کو ہیں، جی جی، اور اس کی صورتیں کیا ہیں۔ تو پہلے میں یہ وسوسہ دور کرنا چاہوں گا، بعض سمجھتے ہیں کہ صرف اللہ اللہ کرنا ہی ذکر ہے۔ یہاں پہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ذکر دو طرح کا ہوتا ہے، جی، ایک ذکر بالواسطہ ہوتا ہے اور ایک بلا واسطہ ہوتا ہے۔ اللہ اللہ۔
اللہ اللہ کرنا یہ ذکر بلا واسطہ ہے، رب کو یاد کرنا یہ ذکر بلا واسطہ ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کسی کا ذکر کرنا سننا یہ ذکر بالواسطہ ہے۔ سبحان یعنی جس طرح ابھی ہم قرآن پاک سن رہے تھے تو یہ بھی ایک ذکر تھا، جی جی پورا قرآن ہی ذکر ہے، بے شک، اللہ اللہ کرنا بھی ذکر ہے، ربنا اغفر لنا، یا ربنا، یا رحمان، یا رحیم، یہ سارے ذکر کرنا یہ بھی ذکر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا یا سننا یہ بھی ذکر ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اور اللہ، پہلا ذکر وہ ذکر بلا واسطہ ہے، اور نعت مصطفیٰ پڑھنا یا سننا یہ ذکر بالواسطہ ہے۔ بالواسطہ ہے، اللہ رب العزت کو یاد کرنا یہ بھی ذکر ہے، اور اللہ کے کسی نیک بندے کا ذکر کرنا یہ بھی ذکر رب کا ہی اللہ ذکر اکبر، کہلاتا سبحان ہے۔ اللہ، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ پہلا ذکر بالواسطہ نہیں، بلا واسطہ، اور دوسرا ذکر وہ بالواسطہ ہے۔ لیکن یہ ذکر کی تعریف جو آپ نے پوچھی ہے، اس کے بارے میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ علماء نے لکھا غفلت کا اندھیرا دور ہو جانا، چھٹ جانا، یہ ذکر کی تعریف ہے۔ جی امام واسطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ رسالہ کشیریہ میں آپ کے حوالے سے لکھا کہ غفلت کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں الخروج من میدان الغفلہ، غفلت کے میدان سے بندے کا نکل جانا یہی ذکر ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ایک سبحان کوئی اللہ، بندہ گناہ کر رہا تھا، مثال کے طور پر فلمیں ڈرامے دیکھ رہا تھا، اس کو اپنا مرنا یاد آ گیا، اس کو اپنی قبر و آخرت یاد آ گئی، اس کو رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا یاد آ گیا، جی اور اس نے فوراً وہ گناہ ترک کر دیا، تو اس کو ہی ذکر کہتے ہیں۔ جو کیفیت گناہ کے بعد رب کی یاد میں طاری ہوئی، اس کا نام ہی ذکر ہے۔ ذکر ہے، یعنی غفلت سے بندے کا اندھیرا دور ہو جانا یہ ذکر کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلا یہاں پہ آپ کی گفتگو سے ہی میں ایک سوال لینا چاہ رہا تھا۔ آپ نے اپنی گفتگو کے اندر یہ بیان فرمایا ذکر بلا واسطہ اور بالواسطہ، یعنی دو طریقوں سے یہ ذکر ہوتا ہے۔ تو اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی جو بالواسطہ ذکر ہے، یعنی بالواسطہ ذکر کو مانتا ہی نہیں ہے، صرف کہتا ہے جی بلا واسطہ ڈائریکٹ اللہ کو یاد کرو، اس کے علاوہ کسی کو یاد نہ کرو، اور کوئی کچھ نہیں دیتا، تو اس کے حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں آپ۔ عقیدے کے حوالے سے کچھ سوال تھا تو میں چاہ رہا تھا کہ اس کے حوالے سے رہنمائی مل جائے۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ گا، اللہ اللہ، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ آج اکبر، کے دور میں بھی اگر کوئی انسان یہ بات کہے کہ میں چھت پر جانا تو چاہتا ہوں لیکن بغیر سیڑھی کے جاؤں گا، تو لوگ اس کی بات سنیں گے ضرور لیکن اس کو بے وقوف کہیں گے۔ بالکل ایسے ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ تک کسی نے پہنچنا ہے تو وہ ڈائریکٹ کوئی نہیں جا سکتا، کہ اولیاء اللہ کے وسیلے سے، انبیاء کے وسیلے سے ہی کوئی رب اللہ کا اکبر، مقرب بے بنتا شک، ہے۔ بے شک، اور جو یہ سارے چھوڑ کے واسطے ڈائریکٹ رب تبارک و تعالیٰ سے ملنا چاہے تو ایسے بندوں کو کبھی رب کا قرب نصیب نہیں ہوا۔ تو آپ نے جو بات فرمائی اس کے بارے میں حدیث قدسی ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا رب فرماتا ہے اے محبوب آپ کا ذکر بھی میرا ہی ذکر ہے۔ اللہ اکبر، رب سبحان تبارک اللہ، و تعالیٰ خود اپنے محبوب کے ذکر کو اپنا ذکر قرار دیتا ہے سبحان اور اللہ، فرماتا سبحان ہے جس نے میرے محبوب کا ذکر کیا اس نے میرا ہی ذکر اللہ، کیا۔ اللہ اللہ اللہ، اور بے صرف شک، ذکر نہیں ہے، آپ قرآن پاک اٹھائیے اور دیکھیے ید اللہ فوق ایدیہم کا مطلب کیا ہے۔ آپ قرآن پاک اللہ پڑھتے اکبر، ہیں تو آپ دیکھیے جو پھینکنا حضور علیہ الصلاۃ سے صادر ہوا اس کے بارے میں قرآن پاک کیا کہتا ہے۔ اللہ، آپ دیکھیے جو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اس کا مطلب، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ اگر یہ آیات سمجھ آ جائیں تو پھر یہ بھی سمجھ آ جائے گا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور رب کے تمام محبوبوں کا ذکر کرنا وہ رب کا ہی ذکر کرنا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا کہنے قبلہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی قبلہ نے، اور آخر میں عقیدے کے حوالے سے بہت اہم بات قبلہ نے فرمائی
کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ قبلہ یہ تو تھا ذکر اللہ بالواسطہ یا بلا واسطہ، اس کے والے سے بھی آپ نے آخر میں وضاحت فرما دی۔ تو اب یہاں پہ جو بندے ذکر کرتے ہی نہیں ہیں، سرے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر یا اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہی نہیں کرتے، ذکر اللہ نہیں کرتے، یہ آپ نے جس طرح فضیلتیں بیان فرمائی، فضائل بیان فرمائے ذکر اللہ کرنے والوں کے، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہیں، اس کے حوالے سے آپ نے کچھ فضائل بیان فرمائے۔ اب جو بندے ذکر نہیں کرتے ہیں، کیا ان کے بارے میں بھی قرآن پاک میں حدیث مبارکہ میں کچھ بیان ہوا ہے؟ اگر بیان ہوا ہے تو اس حوالے سے آپ کچھ رہنمائی فرما دیجیے۔ جی، پہلی عرض تو یہی ہے کہ بندے کو اپنے دل کی بستی کو ذکر اللہ سے ہمیشہ تر و تازہ رکھنا چاہیے، بے شک بے اور شک۔ کبھی بھی بندہ اپنے دل کو رب کی یاد سے ویران نہ ہونے دے۔ ہاں، صحابہ کرام کے بارے میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب رب کا ذکر کیا جاتا تو صحابہ کرام ایسے لطف اور مزہ محسوس کرتے تھے، ایسے جھومتے تھے جیسے ہوا چلنے پر درخت جھومتا ہے۔ اللہ اللہ سبحان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیارے صحابی رسول ہیں، آپ نے تو ایک دھاگا لے کر اس کے اوپر 1000 گرہ لگائی تھی، اور ان 1000 گرہ پر جب تک رب کا ذکر نہ کرتے تھے تب تک انہیں نیند نہ آتی تھی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ایک اور صحابی رسول حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ کئی ہزار مرتبہ رب کی تسبیح کر کے سوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک بزرگ کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ کثرت سے رب کا ذکر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے سر پہ چوٹ لگی اور ان کے سر سے خون نکلا، اور وہ خون جب نیچے زمین پر بہنا شروع ہوا تو انتہا میں وہ بھی اللہ کی صورت بنا چکا تھا۔ اللہ اکبر، یہ سبحان اللہ کیا والوں کہنے کے ہیں۔ انداز تھے اللہ کہ اللہ۔ ہر وقت وہ اپنے رب کی یاد میں مصروف رہتے تھے، تو ہمیں بھی اپنے رب کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ایسے بندے جو رب کو یاد نہیں کرتے ان کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو بندے رب کی رحمان کے ذکر سے علیحدہ ہو جاتے ہیں تو ہم ایسے بندوں کے ساتھی شیطان مقرر کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ ایک ہے رب کی رحمت کا نزول نہ ہونا، نہ ہونا۔ اور ایک ہے شیطان کا ہی ساتھی بنا دیا جانا۔ اللہ اکبر۔ یہ اس سے بڑی بات ہے کہ شیطان ہی ہمیشہ اس بندے کا ساتھی بن جاتا ہے جو رب کو یاد نہیں اللہ کرتا۔ ایک بہت پیاری بات یاد آ گئی، رسالہ قشیریہ کے اندر امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں۔ کشف المحجوب میں سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا بڑا ذکر فرمایا ہے۔ آپ کے ایک جن دوست تھے جو مسلمان تھے، جی۔ وہ جن حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضری دیتے تھے۔ ایک دن وہ جن آیا اور اس نے کہا، حضور آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے؟ فرمایا، ہاں میرے سامنے لوگ بیٹھے ہیں، مجھے نظر آ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا، نہیں حضور کچھ اور نظر آ رہا ہے؟ تو فرمانے لگے، نہیں مجھے تو کچھ نہیں نظر آ رہا۔ تو اس جن نے امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے ہٹا کر کہا، حضور اب دیکھیے کچھ نظر آ رہا ہے؟ اللہ۔ کچھ نظر آ رہا ہے؟ تو آپ نے دیکھا کہ سامنے جو لوگ تھے ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے بڑے بڑے بال ہیں، کسی کے پورے چہرے کو ڈھانپا ہوا ہے، کسی کی آنکھوں تک ہے، کسی کی پیشانی تک ہے۔ پوچھنے لگے کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ بڑے بڑے کوے اور بڑے بڑے بال یہ کیا ہیں؟ تو وہ جن کہنے لگا، حضور یہ وہی معاملہ ہے جو قرآن پاک میں رب ذوالجلال نے بیان فرمایا ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ وہی شیطان کوے کی صورت میں ان کے سروں پہ بیٹھے ہیں، جو جتنا رب سے دور ہے اتنا ہی بڑے بال اس کے سر پہ ہیں اور اس کے چہرے کو ڈھانپے ہوئے ہیں۔ علماء کیا صلحاء اور صوفیاء تو یہاں تک فرماتے ہیں
جو اللہ کو یاد کرتا ہے حقیقت میں وہی زندہ ہے، اللہ، اور جو رب کی یاد سے غافل ہے وہ بندہ مردہ ہو چکا مردہ ہے۔ ہو چکا ہے۔ جس نے رب کو یاد ہی نہیں کرنا، جس نے نماز بھی نہیں پڑھنی، جس نے قرآن پڑھنا ہی نہیں ہے، جس نے رب کو یاد ہی نہیں کرنا، وہ کیا زندہ ہے؟ وہ زندہ جی بھی مردہ کی طرح ہے۔ بالکل۔ شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ بہت پائے کے بزرگ ہیں، بڑی بڑی دور سے لوگ ان کے پاس فیض لینے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دو درویش تھے، وہ ان کی بارگاہ میں جا رہے تھے، بڑی دور کا سفر کیا۔ جب آپ کے شہر میں پہنچے تو دو بلیاں آپس میں کچھ بول رہی تھی۔ ایک درویش کو پتہ چلا کیا بلیاں بول رہی ہیں، اس نے آگے ہو کے سنا تو وہ بلی کہہ رہی تھی کہ شیخ ابو الحسن نوری انتقال کر گئے، فوت ہو گئے۔ تو وہ دوسرے سے کہتا ہے ہم تو اتنا سفر کر کے آئے تھے کہ ان کی زیارت کریں گے، ان کا فیض پائیں گے، وہ تو وفات پا گئے ہیں۔ تو دوسرا کہنے لگا چلو کوئی نہیں، اب ان کے جنازے میں ہی شامل ہو جاتے ہیں۔ جب تھوڑا سا آگے سفر کر کے پہنچے تو وہی بزرگ جن کی انتقال اور وفات کی خبریں بلی دے رہی تھی، وہ بزرگ خود ان کا استقبال کرنے کے لیے آگے کھڑے تھے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ وہ درویش کہنے لگے حضور ہم نے تو بلی سے سنا ہے آپ کے انتقال ہو گیا اور آپ تو ہمارا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ تو شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بلی نے بالکل سچ کہا ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے رب کے ذکر سے غافل ہوا تو آسمان و زمین کے درمیان اعلان کر دیا گیا کہ ابو الحسن نوری کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بلی نے سچ کہا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ لمحے کے بعد مجھے ذکر کی سعادت نصیب ہوئی، اور پھر اللہ نے مجھے دل کو زندگی دی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا، بہت پیارا شعر ہے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ہاں ناظرین کرام، ابھی جو گفتگو قبلہ نے بیان فرمائی، ابھی جو گفتگو کی، بہت ہی اہم گفتگو ہے۔ حقیقت میں حقیقی طور پہ رب تعالیٰ کا ذکر کیجئے، کثرت سے کیجئے، اپنے دل کو ویران نہ ہونے دیجئے، رب تعالیٰ کے ذکر سے اپنے دل کو آباد رکھیے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ترقیاں اور بلندیاں عطا فرمائے گا۔ تو قبلہ یہ تو بیان ہو گئی ذکر اللہ کی، سب سے پہلے آپ نے فضائل بیان کیے، اور اب جو ذکر اللہ نہیں کرتے ہیں، جو اپنے دل کو ویران کر لیتے ہیں اللہ کے ذکر سے، ان کے بارے میں وعیدیں کیا آئی ہیں، ان کا انجام کیا ہوتا ہے، یہ بھی آپ نے بیان فرمایا۔ تو اب یہ ساری صورتحال ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ دیا آپ نے کہ جو ذکر اللہ کرتے ہیں ان کو رب تعالیٰ کن کن انعامات سے نوازتا ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں، جو رب کو یاد نہیں کرتے، رب تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ تو اب یہاں پہ ہمارے ناظرین نے سنا، تو سن کے میں امید کرتا ہوں کہ ذکر اللہ کرنے کی رغبت حاصل ہوئی ہوگی کہ کثرت سے ذکر کریں گے۔ اب میں چاہتا ہوں، آپ چاہتے ہیں، ہمارے ناظرین چاہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کے ذکر کی کثرت کریں، ذکر اللہ کی کثرت ہو۔ تو اس کا کیا طریقہ کار ہے کہ ہم ذکر اللہ کثرت سے کرنے والے بن جائیں، ہماری زبان پر ہمارا دل ہر وقت رب تعالیٰ کی یاد میں لگا رہے، رب تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ آخر میں اس کے حوالے سے کچھ گفتگو فرما دیں آپ۔ جی، ہر اللہ کے بندے کو یہی چاہیے کہ وہ کثرت سے اپنے مالک کو یاد کرتا رہے۔ جی، لیکن علی احمد بھائی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ آسان نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ مولا کریم مجھے ایسی عبادت بتا جس میں بڑی مشقت ہو۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام تم میرا ذکر کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ذکر میں لگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا لطف اور مزہ آیا کہ آپ دوسرے دن اس سے بڑھ کر ذکر میں مشغول ہوئے، اللہ سبحان اور پھر تیسرے دن مزید لطف اور مزے کے ساتھ اپنے رب کو یاد کیا۔ تیسرے دن آپ رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ مولا کریم میں نے تو عرض کی تھی کوئی مشقت والی عبادت بتا، اور مجھے تو اس عبادت میں لطف اور مزہ ہی بڑا آیا کہ ذکر اللہ سے علیحدہ ہونے کو دل ہی نہیں کرتا۔ اللہ سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام اس میں لطف اور مزہ تو تیرے لیے ہے،
لیکن ہے بڑی مشقت، اگر اس میں مشقت نہ ہوتی تو فرعون ہلاک نہ ہوتا۔ اللہ اس نے ہلاک، تباہ و برباد ہونا گوارا کر لیا، لیکن ایک دفعہ بھی میرا نام اپنی زبان پہ لانا گوارا نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ہے بڑی مشقت، بندہ کہے کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور کثرت سے رب کا ذکر بھی کرتا رہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، بے شک۔ کوئی بندہ شراب بھی پیتا رہے اور اسی ناپاک زبان سے رب کو بھی یاد کرے، کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بندہ زبان پہ گالیاں بھی بکتا رہے اور کہے کہ میں رب کی یاد میں کثرت سے ذکر کرنے والا بھی بن جاؤں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم ذکر میں کثرت کرنے والے بن جائیں، تو پھر ہمیں اپنے گناہوں کی عادت چھوڑنا ہوگی۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دن کے اندر 5 نمازیں فرض ہیں۔ سب سے پہلے تو بندہ 5 نمازیں فرض جو نمازیں ہیں وہ ادا کرے، اور ان کے ساتھ جو سنن و نوافل ہیں ان کی بھی ادائیگی کرتا رہے۔ اس کے بعد صبح فجر تک، عشاء کے بعد کتنا ہی وقت ہے اس میں کچھ نہ کچھ نفل ادا کر لے، زہ نصیب کے تہجد کی سعادت نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ پھر فجر اور ظہر کے درمیان بھی کتنا وقفہ ہے، اس میں بھی بندے کو چاہیے کہ اشراق و چاشت ادا کر لے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی نماز سے فارغ ہو تو تسبیح فاطمہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرے۔ اس کے علاوہ جب بھی وقت ملے سورہ اخلاص کا ورد کرے، آیت الکرسی پڑھے، رات کو جب اپنے بستر پہ آئے تو باوضو ہو کے آئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے وہ اپنی نیند کی طرف چلا جائے۔ حدیث کا مضمون ہے کہ جو بندہ رات کو ذکر کرتے کرتے سو گیا تو وہ جو بھی دعا رب سے کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔ یوں آپ ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ جو یہ اپنا معمول بنا لے گا تو اس کے دن کا اکثر حصہ وہ رب کی یاد میں گزرے گا، اور یوں وہ بندہ کثرت سے ذکر کرنے والوں میں شمار ہوگا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو اس وقت یاد کرتے ہیں جب کوئی پریشانی آئے، مگر جب کوئی شادی کا معاملہ ہو، کسی بچے کی ولادت کا معاملہ ہو یا کوئی اور خوشی کا معاملہ ہو تو ہم رب کی یاد کی بجائے رب کی نافرمانی پہ اتر آتے ہیں۔ کتاب القلیوبی کے اندر علامہ قلیوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت بیان فرمائی کہ ایک بندہ، اس کو اللہ نے زندگی کی تمام آسائشیں نعمتیں عطا فرمائی، پھر رب تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ اس کو اپنی طرف متوجہ کرے، ساری زندگی اس نے رب کو یاد ہی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے ارشاد فرمایا کہ تھوڑی دیر کے لیے اس کا سانس روک دیا جائے۔ فرشتے نے حکم کی تعمیل کی اور اس بندے کا سانس روک دیا گیا، اور اس نے فوراً کہا یا ربی، اے میرے رب۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا عبدی، اے میرے بندے میں تو حاضر ہوں، تو بتا تو اتنے سال کہاں تھا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ نہ صرف غموں کے اندر، پریشانیوں کے اندر، مشکلات کے اندر اپنے رب کو یاد کریں، بلکہ ہر گھڑی، ہر لحظہ، ہر وقت اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اس سعادت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، وقت کافی ہو چکا ہے، اور آخر میں یہی بات عرض کروں گا، رمضان المبارک کا سعادتوں والا مہینہ جاری و ساری ہے، تو اس مہینے میں کوشش کیجئے کہ رب تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں، اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد رکھیں۔ دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کثرت سے ذکر کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ میں آج کے اپنے پینل کا بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں، قبلہ علامہ رضوان مدنی صاحب اور قاری محمد الیاس عطاری قادری صاحب، ان دونوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے وقت دیا، اور علامہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو بھی فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے اور اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، کل تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔
رمضان 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 ماہ غفران ماہ غفران ماہ غفران ماہ رمضان 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 ماہ غفران ماہ غفران ماہ غفران ماہ رمضان